الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ وقال تعالی فی موضع آخر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اس کے اندر انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل طریقے سے رہنمائی موجود ہے، اس کا تعلق چاہے دین سے ہو یا دنیا سے ہو۔ اسلام کے اندر جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، صحابہ کرام کے منہج کو اور ان کے طریقے کو جس طرح سے اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، بے شمار قرآن اور حدیث کے اندر اس کے لیے آپ کو ثبوت اور دلائل مل جائیں گے۔ اور ایک بہت بڑا گروہ اور طبقہ اسلام کے اندر ایسا رہا ہمیشہ سے جو اسی منہج پر عمل پیرا رہا، لیکن بہت ساری جماعتیں، بہت سارے گروہ اس منہج سے زیادہ حق سے ہٹتے رہے، بھٹکتے رہے۔ ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان تمام باطل افکار کے حامل گروہوں اور فرقوں کو ایکسپوز کرتے رہیں، اور جو زیادہ حق ہے، زیادہ راہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس کی وضاحت کرتے رہیں، اسلام کے حقیقی چہرے کو سامنے لاتے رہیں۔ اور جو لوگ اس کے چہرے کو گندلا کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں اپنے باطل افکار کے ذریعے سے، اپنے خفیہ ایجنڈوں کے ذریعے سے، انہیں بھی ہم لوگوں کے سامنے بتاتے رہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ جس طرح بہت سارے باطل افکار کے حامل جماعت اور گروہیں پیدا ہوئی، موجودہ دور میں بھی اس طرح سے اپنے مختلف ایجنڈوں کے ساتھ جماعتیں اور جمعیتیں پیدا ہوئی ہیں، تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں۔ انہی میں سے جیسا کہ بتایا گیا، اخوان المسلمین کی جماعت ہے جسے 1928 کے اندر حسن بنا کے ذریعے سے قائم کیا گیا۔ کس کس طرح کی شخصیتوں کو انہوں نے اپنا اسوہ اور نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا، اس پر مفصل گفتگو ہوئی، ان کی زندگی پر، اور اسی طرح سے جماعت کے ابتدائی حالات پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے ان کی زندگی کے بارے میں اور اسی طرح سے ان کے افکار کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے صوفیوں کا طریقہ، جو خرافاتی اور باطل طریقے سارے ہوتے ہیں، ان کو اپنا رکھا تھا۔ دین کے نام پہ، دعوت دین کے نام پہ، تبلیغ کے نام پہ جمعیت اور جماعت بنانے والا، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا، اگر اس کا عقیدہ باطل رہے گا، اس کے افکار اور نظریات باطل رہیں گے، وہ کون سا دین کا کام کرے گا؟ وہ کون سی کامیابی حاصل کرے گا؟ بھیڑ جمع کر لے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابلیس شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے، باطل راستوں ہی کی طرف وہ لے جاتا ہے لوگوں کو۔ وہ بھیڑ دکھاتا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی جماعت ہے، اگر حق نہ ہوتی تو یہ کیسے قائم رہتی؟ کیسے اتنے لوگ اکٹھا ہوتے؟ کیا سارے لوگ جاہل ہیں؟ کیا سارے لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا سارے لوگ پاگل ہیں؟ باطل افکار کے حاملین، باطل عقیدے کے حاملین پروپیگنڈوں کے ذریعے سے
भीड़ जमा करते हैं, तकरीरों के जरिए से, जलसे जुलूसों के जरिए से भीड़ जमा करते हैं, लेकिन हक की पहचान कैसे होती है उसको जांचा जाता है। हमारे सामने दो चीजें हैं, किताब व सुन्नत है, सहाबे किराम का तरीका और मनहज है। हम देखेंगे किताब व सुन्नत में ये तरीका मौजूद है या नहीं, ये अकीदा, ये अफकार क्या किताब व सुन्नत के अंदर पाए जाते हैं, इनकी कोई नज़ीर है, कोई मिसाल है? क्या सहाबे किराम ने उस पर अमल करके दिखाया? सहाबे किराम में से किसी ने इस तरीके को अख्तियार किया? ये अफकार और अकाइद क्या उनके अंदर पाए जाते थे? क्योंकि ये सारा काम दीन के नाम पे किया जाता है, और दीन के नाम पर अगर कोई सामने कोई चीज लाए आपके, तो आप जरूर उसको किताब व सुन्नत की कसौटी पे परखें, सहाबे किराम की जिंदगी और उनके अमल से देखें कि उन्होंने उसको करके दिखाया नहीं दिखाया। यह हमारे लिए जरूरी हो जाता है। आज हम इनके हसन बन्ना के जो तसव्वुफाना अफकार थे उनका हम जिक्र करेंगे, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि किताब व सुन्नत के मुताबिक क्या इनका अमल था या इससे हटकर था, और अगर हटके था तो कौन सा इस्लाम का काम कर रहे थे, दीन का काम कर रहे थे, या इस जमीयत और जमात के पीछे, इन तंजीमों के पीछे, इन खुफिया एजेंडों के पीछे कोई और मकसद था, कुछ और मकासद थे। उन सबको एक्सपोज किया जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले जरूरी, और ये मैं पहले बात बता देता हूं कि अफ्रीका के अंदर, चाहे वो मिस्र हो, लीबिया हो, ट्यूनस हो, अलजायर हो, बराकस हो, इन मुल्कों के अंदर सूफियों ने जितना इस्लाम का नुकसान पहुंचाया, और जो अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इन लोगों का जो इस्तेमार एक लंबे जमाने तक कायम रहा, इन्हीं लोगों की देन है। इन लोगों ने पूरे तौर से साथ दिया अंग्रेजों का, वहां के मुस्तअमरीन का, वहां के साम्राज्यों का, जो आज भी बहुत सारे इलाकों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। सूफियों ने साथ दिया। मुजाहिदीन अलजायर के, मराकज के जिस वक्त फ्रांस से लड़ाई कर रहे थे, ये लोग गद्दारी करके उनके खेमे में थे, फ्रांसीसियों के साथ ये लोग बैठे हुए थे, और वो लोग कहते थे कि हमारे बड़े वफादार हैं। फ्रांसीसियों ने जितने मज़ारात बनाए होंगे उन्होंने खुद अपने हाथ से नहीं बनाया होगा, और उसकी तहफ़्फ़ुज़ करते थे, खानकाहों की और मज़ारों की। ये फ्रांसीसी, ये अंग्रेज मिस्र के अंदर और दूसरे अफ्रीका के ममालिक के अंदर खानकाहों और मज़ारों की वो बना करके उनका तहफ़्फ़ुज़ देते थे, उन्हें सरकारी खर्चा देते थे उनमें। वो जानते थे कि ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, हमारे फायदे के लिए हैं। ये सूफी मुजाहिदीन के खिलाफ रिपोर्ट लिखाते थे अंग्रेजी हुकूमत के अंदर, जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर होता था। वही काम ये सूफी अफ्रीका के अंदर करते थे। वहां के जो मुसलमान होते थे, अहले तौहीद होते थे, वो मुजाहिदीन उनके खिलाफ लड़ते थे, लेकिन ये सूफी कभी नहीं मैदान जंग में गए। जिस तरह से कि यहाँ के जो सूफी थे हिंदुस्तान के, इनको अंग्रेजों के फौज में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नजर आते थे और कहते थे ये देवबंदी सूफी कि हम कैसे उनके खिलाफ लड़ाई करें, जंग करें, जिनकी फौज में खिजर दिखते हैं। यही हाल अफ्रीका में था सूफियों का। फ्रांसीसियों के साथ वो रहते थे और मुजाहिदीन की रिपोर्ट लिखाते थे जो उनके खिलाफ लड़ते थे। ये सूफी वहां पे वो इस्लाम के खिलाफ उन्होंने गद्दारी की है, मुसलमानों के खिलाफ गद्दारी की है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, साम्राज्यों को सैकड़ों साल वहां पे रखा हुआ है। 5 लाख सिर्फ अलजायर के अंदर शहीद किए गए हैं फ्रांसीसी हुकूमत, जाबिर हुकूमत के जरिए से। और आपको ताज्जुब होगा, पेरिस के अंदर एक बहुत बड़ा म्यूजियम है जिसको खोपड़ी का म्यूजियम कहते हैं। ये यूरोप वाले
جو بہت بڑے اپنے آپ کو حقوق انسانی کا تحفظ کرنے والا بتاتے ہیں، آپ جا کر کے دیکھیے پیرس کے اندر 2500 انسانوں کی کھوپڑیاں رکھی ہوئی ہیں صرف الجزائر کے. وہاں کے مجاہدین کے سر کو کاٹ کے لے جاتے تھے وہاں پیرس میں، اور وہاں پہ سجا کے رکھے ہوئے ہیں، آج بھی رکھے ہوئے ہیں. 1-2 سال پہلے کی بات ہے، 500 سروں کو انہوں نے واپس کیا ہے ایک سمجھوتے کے تحت. اس کے بعد ہوائی جہاز سے انہیں لایا گیا اور ان کے اصلی مقام پر الجزائر کے اندر ان کو دفن کیا گیا ہے. یہ بھی گزشتہ سال کی بات ہے، پیوستہ سال کی بات ہے، اور باقی ابھی دینے سے انکار کر رہے ہیں. اور نہ جانے کتنے جو ہے سر وہ لوگ رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا والے جاتے ہیں دیکھتے ہیں، نمبر لکھا ہوا ہے، نام لکھا ہوا ہے، سن لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں لکھی ہوئی کھوپڑی پہ کہ پھلاں بہت بڑا غدار تھا. ان مجاہدین کے نام لکھے ہوئے ہیں ان سروں پر، کھوپڑیوں پر، اور آج بھی اس کو وہ لوگ رکھے ہوئے اپنے میوزیم میں سجا کر کے. ان درندوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے حقوق انسانی کا تحفظ کرنے والے، اور انہی درندوں کو تحفظ دیتے تھے یہ صوفی. انہی کے خیمے میں بیٹھ کر کے رہتے تھے، اور انہی سے مزارات اور خانقاہ یہ لوگ بنواتے تھے، اور عوام اور پبلک کا پیسہ بٹورتے تھے، اکٹھا کرتے تھے. تو یہ صوفی جو ہے کم غدار نہیں تھے، اور یہ حسن بننا یہ سب سے بڑے صوفی تھے. اور جو سب سے بدتر قسم کی جو ہے کا جو سلسلہ تھا اس وقت مصر کے اندر، شاذلی حصافی، اس سلسلے سے یہ جڑے ہوئے تھے. شاذلی اور حصافی سلسلے سے جڑے ہوئے تھے. یہ جاتے تھے کئی دن تک، رات رات ان خانقاہوں میں ریاض کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے، صوفی احوال جیسا احوال اپناتے تھے. اس تعلق سے انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر، جو ان کی مشہور کتاب ہے، اخوانیوں کی ہاں اصول کی کتاب سمجھی جاتی ہے، مذکرات الدعوہ والداعیہ، اس کے صفحہ 33 میں یہ خود لکھتے ہیں: وَكُنَّا فِي كَثِيرٍ مِّنْ أَيَّامِ الْجُمَعِ الَّتِي يَتَصَادَفُ أَن نَّقْضِيهَا فِي دَمَنْهُورٍ نَقْتَرِئُ رِحْلَةً لِزِيَارَةِ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ الْقَرِيبِينَ مِن دَمَنْهُورٍ، کہ ہم دمنہور کے اندر اکثر جمعہ کے دن جایا کرتے تھے، اور اس کے قریب میں جو اولیاء کے مزارات ہوتے تھے، ان کی جو خانقاہیں ہوتی تھی، وہیں سے ہم وہاں جایا کرتے تھے اور وہاں ٹھہرا کرتے تھے. حسن بنا نے بہت سارے صوفیوں کی اوراد اور وظائف کو اپنا رکھا تھا، اور اس کی دعوت دیتے تھے، جنہیں ایک جگہ اپنی کتاب المناجات کا باب قائم کیا ہے، اس کے اندر ان سب اوراد اور وظائف کو نقل کیا ہے. بہت سے ایسے اوراد و وظائف ہیں جس کا مفہوم اور معنی کچھ بھی نہیں ہے، آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے. ہر لفظ سے وہ الگ الگ اپنا مراد لیتے ہیں، لکھا ہے کچھ اور مراد لیتے ہیں کچھ. ان میں سے آپ دیکھیں کہ اکثر نہج البلاغہ سے نقل کیا گیا. وہ نہج البلاغہ جو شیعوں رافضیوں کا ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے بہت ساری باتیں غلط سلط لکھ ڈالی ہیں، اور یہ انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ سیدنا علی کے جو ہے خطابات ہیں، ان کی تقریریں ہیں، ان کے جو ہے خطبے ہیں، ان سب کو نقل کر دیا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حدیث 550 سے کم حدیثیں مروی ہیں، جن کو 10-20 صفحے میں جمع کیا جا سکتا ہے، 1000 صفحے سے زیادہ پر مشتمل یہ کتاب ہے، اس کو جو ہے جمع کر دیا گیا ہے. شیعوں نے، رافضیوں نے جمع کیا ہے، اور جس کی شرح لکھ دی ہے ان کے شیخ نے، شیخ محمد عبدہ نے جس کی شرح لکھ دی ہے. رافضیوں کی کتاب ہے، انہوں نے جھوٹی روایتیں سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے جمع کر دیا. اور شیخ محمد عبدہ جو حسن بنا کے شیخ ہیں، انہوں نے اس کی شرح کی ہے، کئی جلدوں میں شرح کر دی ہے. وہیں سے سب نقل کیا ہے حسن بنا نے اپنی کتاب کے اندر، کتاب المناجات کے اندر. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا معنی ہے اس کا، کیا مراد لیا جا رہا ہے. ایسے اوراد اور وظائف ہیں، اس کو دہراتے تھے، اس کو پڑھتے تھے بغیر جانے ہوئے کہ کیا اس کا مطلب ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر جس چیز کا معنی مطلب نہ سمجھ میں آئے، اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ. ایسا بھی نہیں کہ کوئی دوسری زبان ہے، کوئی فارسی زبان ہے، یا کوئی سنسکرت زبان ہے، کوئی لاطینی بھاشا ہے، عربی زبان ہے. عربی پڑھنے والا خود نہیں سمجھ پائے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے، کون سی بات لکھی ہوئی ہے. میں ایک ذکر کرتا ہوں، ایک اس میں سے دعا
ایک ورد ذکر کرتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے کتاب المناجات کے اندر صفحہ نمبر 44 میں، اللہم داہی المدہوات دائی الممسوکات جابل القلوب علی فطرتها شقیها و سعیدها اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمد عبدک و رسولک الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق. اس طرح سے نہ جانے کتنی وردیں اوراد اور وظائف اس کے اندر نقل کر رکھے ہیں جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. جو اوراد، جو وظائف، جو دعائیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں آپ کو سینکڑوں میں مل جائیں گے. سینکڑوں دعائیں آپ کو قرآن سے مل جائیں گی اور سینکڑوں سے زیادہ آپ کو حدیثوں میں مل جائیں گی. ان سب کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے بے ربط بے معنی جو صوفیوں نے بنا رکھا ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کے اندر کفر اور شرک بھرا ہوا ہے، طلسمات سے بھرا ہوا ہے، ان سب کو یہ لوگ اپنی کتابوں میں نقل کر کے اس کو مقدس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ کتاب و سنت کے اندر جو معصور دعائیں ہیں، جو وظائف ہیں، ان کو نقل کر کے ان کے ذریعے سے اپنی کتاب کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے. جاہل صوفیہ کے بے ربط معانی والے الفاظ اور اوراد اور ذکر کو جس کے اندر کفر اور شرک بھرا ہوا ہے اس کو نقل کر کے یہ لوگ فخر کرتے ہیں. کتاب المناجات ہے، مذکرات الداع والداعیہ ہے. ان کو اور کوئی حدیث اور کتاب، حدیث کی کوئی کتاب یا اس کی کوئی شرح، قرآن اور اس کی شرحیں اور اس کی تفسیریں پڑھنے کو شیطان جو ہے موقع ہی نہیں دیتا ہے، فرصت ہی نہیں ہے، توفیق ہی نہیں ہے. انہی تمام تلسماتی کتابوں میں یہ پڑے رہتے ہیں. جابر رزق نے اپنی کتاب حسن بننا بے اقلام تلامیذتہ و معاصری ہے، یہ کتاب ہے، انہوں نے دراصل یہ کتاب جو لکھی ہے حسن بننا بے اقلام تلامیذتہ و معاصری ہے، کہ حسن بننا کے بارے میں خود ان کے شاگردوں نے اور ان کے ہم عصروں نے جو باتیں کہی ہیں انہی کی روشنی میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. ان کی جماعت سے منسلک ان کے شاگردوں نے، ان کے ارکان جماعت نے اور ان کے ہم عصر علماء نے حسن بننا کے جو باتیں کہی ہیں، لکھی ہیں اخباروں میں، اپنی کتابوں میں، انہی کو انہوں نے نقل کیا ہے اور جمع کیا ہے کہ حسن بننا کون تھے اپنے ہی شاگردوں کے زبان میں. اس کے اندر صفحہ 70 میں یہ نقل کرتے ہیں اخوانی میگزین الدعویٰ، اس کے حوالے سے 13 فروری 1951 کہتے ہیں کہ حسن بننا کے بھائی عبد الرحمن ان بننا، ان کے ایک بھائی تھے حسن بننا کے عبد الرحمن، ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب عشاء کی نماز ختم ہو جاتی، یہ عبد الرحمن بتا رہے ہیں، تو میرے بھائی یعنی حسن بننا حصافی صوفیوں کی جماعت کے ساتھ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. رات میں ان کا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا تھا. عشاء کے بعد بیٹھتے تھے اور اس کے بعد دل روشن ہو جاتا تھا. کس سے روشن ہو جاتا تھا؟ اللہ کے نور سے. ایک مرتبہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا ذکر کرنے کے لیے. اس وقت اہل ذکر یعنی جو صوفی، حصافی صوفی جو تھے، اہل ذکر کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں تھا. روشنی بالکل نہیں تھی سوائے چراغ کی بتی کے. سناٹے کی رات تھی، دعاؤں اور ذکر و اوراد کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی کہ اچانک روشنی پھوٹتی ہے اور پوری مسجد آسمانی نور سے چھا جاتی ہے. ربانی جلال اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے. وہاں موجود سارے جسمانی وجود مزمحل ہو جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے ہیں. جسمانی وجود مطلب جو انسان تھے، جو صوفی تھے، سب وصافی صوفی جو تھے وہ مزمحل ہو جاتے ہیں، یعنی غائب ہو جاتے ہیں. ہر چیز اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے، صرف روحوں کی دنیا ہوتی ہے. جسمانی وجود کھو کر کے سب روحانی دنیا میں چلے جاتے، کوئی کسی کا جسم نہیں دیکھتا ہے. اس وقت ایک میٹھی اور خوش الحان آواز کے ساتھ یہ آواز گونجنے لگتی ہے. ایسے ماحول میں حسن بننا ایسے صوفیانہ اشعار پڑھتے تھے جن سے وحدت الوجود کا پتہ چلتا تھا.
اسی طریقے پر بالکل جو ابن عربی اور حلاج کا تھا۔ وہ میٹھی آواز کون تھی؟ کون سی تھی؟ وہ حسن بنا کی آواز تھی، انہی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ عالم ارواح میں چلے گئے تھے، جسمانی وجود سارے صوفی کھو بیٹھے تھے۔ اللہ کل وذر الوجود وما ہوا ان کنت مرتادا بلوغ کمال فالکل دون اللہ ان حققتہ عدم علی التفصیل والاجمال، یعنی فالکل عدم دون اللہ ان حققتہ علی التفصیل والاجمال۔ اگر کمال اور انتہا کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہو، یہ جو شعر یہ گنگناتے تھے، جو پڑھتے تھے، اس کا مفہوم دیکھ لیجئے کیا ہے، جو ان کے بھائی خود نقل کر رہے، ان کے معاصر ہیں ان کے بھائی، اور ان کے ساتھ وہ بھی جایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے زبانی سنا، اپنے کان سے انہوں نے سنا اور اپنے زبانی نقل کر رہے۔ عربی جو پڑھا انہوں نے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر تم کمال اور انتہا کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو سارے وجود کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ورد کرو، اور اگر آپ نے اس کی حقیقت کو پا لیا تو جان لو کہ اجمالی اور تفصیلی ہر اعتبار سے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فَالْكُلُّ عَدَمٌ دون اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کچھ ہے وجود کی جتنی شکلیں ہیں سب اللہ، یہ کہنا چاہتے ہیں دراصل۔ اجمالی اور تفصیلی ہر اعتبار سے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر یہی وہ پڑھتے تھے، یعنی جو حلاج اور ابن عربی جیسے زندیق قسم کے صوفی، جو کہا کرتا تھا ابن عربی کہ ہمارے جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسے وحدت الوجودی صوفیوں کا شعر یہ گنگناتے تھے، اور اس کی یہ پڑھ کر کے یہ عالم ارواح میں چلے جاتے تھے۔ اس صوفیانہ شعر کا مطلب یہی ہوا کہ ہر چیز اللہ ہے، جسے وحدت الوجود کہا جاتا ہے، جو باطنیہ اور زنادقہ کا عقیدہ ہے، اور جس کے کفریہ ہونے پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ اللہ اسے باطل عقیدے سے بری اور بالاتر ہے کہ جسمانی اعتبار سے اللہ ہر چیز میں، ایسا کہنا یہ کفر ہے۔ سینکڑوں دلائل سے ثابت ہے قرآن و حدیث کے اندر، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اپنے وجود کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کی حکومت ہے، اس کی سربراہی ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز اس کی نظر میں، ہر بندے کی اپنے وہ مدد کرتا ہے، تمام چیزیں ہیں، اس کی طاقت ہر ایک کو محیط ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، لیکن اللہ تعالی کا وجود ہر چیز میں ہے، نعوذ باللہ، ایسا کہنا کفر ہے۔ ایسا کہیں نہیں ثابت ہے قرآن اور حدیث سے۔ سچ کہا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہ ہم یہود و نصارہ کے کلام کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن بدعقیدہ جہمیہ کے کلام کو بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ مطلب یہ ہے ان کے کہنے کا کہ یہ جو بدعقیدہ قسم کے صوفی جہمیہ قسم کے لوگ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایسی بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں کہ ان کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اتنا غلط عقیدہ یہود و نصارہ کا نہیں ہے، اتنی بری باتیں یہود و نصارہ نہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوں گے، جس طرح کی باتوں کی نسبت یہ بدعقیدہ زنادقہ اور صوفیہ کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ مذکورہ شعر کے بعد یہ جو شعر پڑھا، اللہ قل وذر الوجود وما ہوا ان کنت مرتادا بلوغ کمالی فالکل دون اللہ ان حققتہ عدم علی التفصیل والاجمال۔ اس کے بعد حسن بنا عبد الرحمن البنا نے کہا، کیا ہی عمدہ اور سریلی آواز والا شعر ہے جسے ہم برابر گنگناتے رہتے تھے، اور یہ قصیدہ کس قدر میٹھا ہے جسے ہم محفلوں میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے حسن بنا ملحد صوفی ابن فارس کے اشعار بھی گنگناتے رہتے تھے،
یہ وہ صوفی ہے جسے وحدت الوجود کے دائیوں میں مانا جاتا ہے، اور سارے ملحد صوفی خود کو اسی کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ ابن فارض اخوانی محمود عبد الحلیم کہتے ہیں حسن بنا ابن فارض کا یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے۔ وہ کون سا ان کا شعر ہے؟ وَلَا تَكُ مِمَّن تَيَّسَتْهُ تُرُوسُهُ بِحَيْثُ اسْتَقَلَّتْ عَقْلَهُ وَاسْتَبَدَّتِ فَإِنَّ وَرَاءَ الْعَقْلِ أَمَّا يَجِلُّ عَنْ مَدَارِكِ غَايَاتِ الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ۔ مطلب کیا اس کا؟ ان لوگوں میں سے نہ بنو جنہیں کتابوں نے پاگل بنا رکھا۔ یہ شعر کہہ رہے اکثر پڑھا کرتے تھے حسن بنا، تاکہ اس پر عمل باقی رہے، بھول جائے تو ایسا نہ ہو کہ عمل چھوٹ جائے۔ ان لوگوں میں سے نہ بنو جنہیں کتابوں نے پاگل بنا رکھا ہے، اس طور پہ کہ کتابیں اس کی عقل پر ظالمانہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں۔ عقل سے بھی آگے ایک ایسا علم ہے جو تمام انسانی عقلوں کے ادراک سے پاک ہے۔ یہ صوفی جسے علم لدنی کہا کرتے ہیں، یہ محدثین کا مذاق اڑاتے ہیں جو ہمیشہ کتابوں کے اندر قال اللہ اور قال الرسول لکھتے ہیں، ہر وقت کتابوں کا کیڑا بنے رہتے ہیں، لکھتے ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کا مذاق اڑاتے ہیں صوفی کہ یہ لوگ محدثین کیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں روا حاضر الحدیث فلان عن فلان عن فلان عن فلان، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں حدثنی ربی عن قلبی، خلاص ہمیں حدیث مل گئی، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ میرے دل سے روایت کیا ہے۔ یہ بولتے ہیں، کہتے یہ محدثین ہیں، یہ کہتے ہیں روا حاضر الحدیث فلان عن فلان عن فلان، کوئی حدیث لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو فلاں سے فلاں سے فلاں نے فلاں نے روایت کیا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول تک کتنے سلسلوں کے بعد پہنچتے ہیں، اور ہم لوگ تو ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے یہ محدثین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس شعر کے اندر بھی محدثین کا مذاق اڑایا گیا ہے، ائمہ کرام کا مذاق اڑایا گیا ہے، جنہوں نے پوری زندگی کو کھپا دیا علم حاصل کرنے میں اور اس کو جمع اور تدوین کرنے میں، اپنے شاگردوں تک پہنچانے میں۔ جتنے محدثین کرام، ائمہ اعظام اور محققین کرام نے خدمت کی ہے دین کی، لکھ کر کے پڑھ کر کے اپنے دین اسلام کو تبلیغ کر کے پھیلا کر کے، ان سب کا مذاق ہے اس کے اندر۔ یہ مذاق کریں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ ادھر ادھر خانقاہوں میں مزاروں میں پڑے رہتے ہیں، انہیں کچھ کام نہیں ہوتا ہے، کھاتے ہیں پڑے رہتے ہیں اور اس طرح سے پاگل پنی میں بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ انہی کا شعر گنگناتے تھے۔ ایسے ہی پاگل سب کو یہ لوگ بنانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے جو سامراج ہوتی ہے وہ ان کو پسند کرتی ہے۔ آج بھی جو جانتا ہے حقیقت میں عالم اسلام کے تعلق سے، جس کا مطالعہ صحیح سے ہے، وہ جانتا ہے کہ آج کی بھی دنیا جو اعدائے اسلام ہے، چاہے وہ روس ہو یا امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا کوئی بھی ہو، سب لوگ انہی صوفیہ کو پسند کرتے ہیں۔ انہی کے خرچوں پر سالانہ بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ آپ 16 میں دیکھیں کئی کانفرنس ہوئی، چیچینیا کے اندر روس کا صدر پوٹن نے کروایا، صوفیوں کو اکٹھا کر کے اس نے سربراہی کے مہمان خاص بنا ہوا تھا، اسی کے خرچے پہ ہوا۔ ہندوستان کے اندر دلی میں ہوا اسی سال، بی جے پی نے اسے کروایا، مودی نے کروایا اس کو، اور کہا کہ یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح سے پوری دنیا کے لوگ ایک ہیں، ہم ایسے ہی مسلمانوں کو چاہتے ہیں۔ اور وہاں چیچنیا کے اندر وہ پوٹن ان صوفیوں کے ساتھ ناچ کر رہا تھا، صوفی ناچ میں وہ بھی شریک تھا، یہ صوفیوں کا ناچ ہوتا ہے، اس میں وہ بھی شریک تھا۔ 2011 کے اندر امریکہ میں ہوا، امریکی حکومت کی سرپرستی میں صوفیوں کی بہت بڑی کانفرنس ہوئی۔ ترکی میں ہر سال کانفرنس ہوتا ہے صوفیوں کا، اور ان لوگوں کی پوری سرپرستی اعدائے اسلام کرتے ہیں۔ آخر کیوں انہیں محبت ہے صوفیوں سے؟ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تصوفانہ جو اسلام کا ڈھانچہ ہے انہوں نے جو بنا رکھا ہے، جو مشرکانہ اور کافرانہ نظام ہے تصوف کے اندر، وہی ماڈل اسلام کا پیش کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام اگر لاؤ گے تو ہم تو خوش رہیں گے، نہیں تو ہم لڑیں گے تم سے۔ کتاب و سنت کا کوئی اگر چہرہ دکھائے گا اسلام کا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے،
اس کو ہم ریڈیکل کہہ دیں گے، اس کو ہم وہابی بنا دیں گے، کچھ نہ کچھ ہم اس کو لیبل لگا دیں گے تشدد کا۔ یہ والا نہیں چاہیے، تصوف والا لاؤ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہی چیز ہمارے یہاں بھی ہے، وہی چیز ان کے یہاں بھی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہی سب عقیدہ رکھتے تھے۔ کون؟ حسن بننا رکھتے تھے۔ ابن فارس نے اس شعر کے اندر علم و شریعت جو کہ موروثہ ہے، مسلمانوں کی وراثت ہے، دونوں کی مذمت کی ہے۔ اس نے سارے علوم و شریعت کو محصور کر دیا ہے دلوں سے سیدھا علم حاصل کرنے پر، اور غیب سے۔ اس کا یہی مقصد ہے۔ یہ وحدت الوجود کا منکر وجود باری کے طرز پر قائل تھا۔ اسی طرح سے اس طور پر کہ طبیعت ہی عین خدا ہے، یہ طبیعت کو مانتا تھا۔ اس طرح ساری چیزیں اس کے نزدیک ایک ہو جاتی تھی، جہاں کوئی غیریت باقی نہ رہ جائے۔ وہ ایسا اللہ مانتا ہی نہ تھا جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہو، معاف کرنے والا ہو، بلکہ وہ دعا کرنے والے اور مدعو دونوں کو ایک سمجھتا تھا۔ یہ دعا بھی مانگنے والا اور دینے والا دونوں کو ایک سمجھتا تھا، حتیٰ کہ وہ خالق و مخلوق بھی دونوں کو ایک مانتا تھا، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے اور جسے حسن بننا پڑھا کرتے تھے، گنگنایا کرتے تھے۔ تلقیتہ انی ومنی اخذتہ ونفسی کانت من تائم مدتی ولا تحسبن الارض عنی خارجا فما سعد الا داخل فی عبودتی ولولا لم یوجد وجود ولم یکن شہود ولم تعہد وفود بذمتی۔ میں نے اسے خود سے حاصل کیا اور خود ہی اسے لے لیا، اور میرا نفس خود میرا عطا ہے۔ معاملے کو مجھ سے باہر نہ سمجھو، داخل ہی میری عبودیت میں بستا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو کوئی وجود نہ ہوتا، اور نہ کوئی شہود ہوتا، اور نہ ہی کوئی وعدہ اور عہد و پیمان ہوتا۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، جو خود کو عابد اور خود کو معبود مان رہے ہیں، خود کو سائل اور خود کو مسئول مان رہے ہیں، خود کو دینے والا اور خود کو لینے والا مان رہے ہیں۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ تھا۔ ان سے بڑا منکر یہ وحدت وجود باری تعالیٰ کے منکر تھے۔ ان کا عقیدہ تھا حسن بننا کا، یہی عقیدہ ابن فارس کا، ابن عربی کا، حلاج کا، یہ جو بڑے بڑے زندیق اور کافر جو صوفیہ تھے، انہی کا عقیدہ یہ سموئے ہوئے تھے اپنے اندر۔ آخر لوگوں کو کون سا دین دیں گے، کون سا پیغام لوگوں کے سامنے دیں گے؟ 90 سال سے آخر ان سے کیا ملا مسلمانوں کو، سوائے تشدد، دہشت گردی اور ان تمام چیزوں کے۔ اللہ تعالیٰ ان افکار باطلہ سے مسلمانوں کی نجات دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔